بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عقائد کی صحت اور مضبوطی انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جاتی ہے۔ اگر ان میں شک و شبہ ہو تو انسان متزلزل ہو کر کہیں کا نہیں رہتا۔ عقائد انسان کو زندگی کا مقصد عطا کرتے ہیں۔ اگر عقائد درست اور متوازن ہوں تو انسان کی پوری زندگی میں توازن اور اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ اگر عقائد اوہام خرافات پر مبنی ہیں تو انسان زندگی توہم پرستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسلام نے جو عقائد دیے ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو عقل اور دلیل کی کسوٹی پر پوری نہ اترتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ جتنی اپنے عقائد پر پختہ ہوتی ہے اتنی ہی توہمات سے دور اور متوازن اعمال و نظریات کی حامل ہوتی ہے۔ اسلام میں بنیادی عقائد 5 ہیں: توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے توحید پر ایمان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسالت پر ایمان کے بارے میں غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ دین کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے احکام اس کے حکم سے انسانوں تک پہنچائے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اس کائنات پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کائنات کی ہر چیز انسانوں کی ضرورت اور فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، جنگلات، ہوا، پانی، مٹی، ہر چیز انسانوں کی خدمت پر لگی ہوئی ہے۔ گویا ان چیزوں کی تخلیق کا مقصد ہے یہ انسانوں کے کام آئیں۔ جب ہر چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو آخری انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی تخلیق کس طرح بے مقصد ہو سکتی ہے؟ چنانچہ قرآن حکیم نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتاتے ہوئے کہا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ ترجمہ: ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اپنی زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارے۔ ظاہر ہے اللہ کی اطاعت اسی وقت کی جا سکتی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا علم ہو، اور انسان کی مشکل یہ ہے کہ وہ نہ خدا کو دیکھ سکتا ہے نہ براہ راست اس سے اس کی پسند اور ناپسند معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے اسے ہدایت حاصل کرنے کے لیے مدد کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف اللہ کی ربوبیت، رحمت اور عدل کا تقاضا تھا کہ انسان کو یوں بے بسی کے اندھیرے میں نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کی مدد کر کے وہ احکام صاف صاف بتا دیے جائیں جن کے بغیر وہ بندگی اور اطاعت کی راہ اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے خداوند کریم نے نسل انسانی کی ابتدا کے ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام کیا اور انسانوں میں سے کچھ افراد کو اس بات کے لیے منتخب کر لیا کہ ان کو براہ راست یا فرشتوں کے ذریعے اپنی پسند اور ناپسند سے آگاہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 75۔ ترجمہ: اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے۔ ان منتخب افراد کے ذمہ یہ کام بھی لگایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہر بات اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا دیں۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ ترجمہ: اے رسول، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ ان منتخب افراد کے لیے قرآن حکیم نے رسول اور نبی کا نام تجویز کیا ہے، اور جس منصب پر انہیں فائز کیا گیا ہے وہ نبوت اور رسالت کہلایا۔ رسالت ہی وہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور آخرت کا علم عطا کرتا ہے۔ اس لیے رسالت کے بغیر اللہ اور آخرت پر ایمان بھی جیسا کہ چاہیے ویسا لانا ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کی ضرورت اور اہمیت کے ماتحت ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس طرح پانی، ہوا اور غذا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح انبیاء کی تعلیم و تبلیغ انسانی زندگی کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام کی بہت سی خصوصیات بیان کی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں:
انسانیت۔ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام انسان ہونے کے باوجود عام انسانوں سے بلند مقام کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ کسی انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ بات کہلوائی کہ سورۃ الکہف آیت نمبر 110 ترجمہ: میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ یوسف آیت نمبر 109 ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ انبیاء کرام پر یہ اعتراض کیا جاتا رہا ہے کہ یہ تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، انہیں انسان نہیں فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 ترجمہ: اے پیغمبر، ان سے فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور آباد ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ انبیاء کرام انسانوں میں ممتاز ہی اس وجہ سے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کمالات و معجزات سے نوازا اور نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ وہابیت کے معنی یہ ہے کہ رسالت کوئی اکتسابی شے نہیں جو محنت و جستجو سے مل جائے، بلکہ یہ خداوند قدوس کا خاص عطیہ ہے اور اسی شخص کو ملتا ہے جسے خداوند کریم مرحمت فرمائے۔ اس کے ملنے میں انسانی کوشش، ارادے اور جستجو کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تاہم انبیاء کرام کے حالات زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اہم منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ سب نیکی، تقویٰ، ذہانت اور عزم و ہمت جیسے بلند صفات کے مالک تھے۔ سورہ الجمعہ آیت نمبر 4 ترجمہ: یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ رسالت کے لیے انتخاب ایسے افراد کا کیا گیا تھا جو خدا کے نزدیک اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے اعتبار سے اس عظیم مقصد کے لیے موزوں ترین تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے پر اعتراض کیا اور کہا کہ اگر کسی کو نبوت ملنا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم اس کے زیادہ حقدار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الانعام آیت نمبر 124 ترجمہ: اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی پیغمبری کس کے سپرد کرنی چاہیے۔ پیغمبر دین اور شریعت کے نام پر جو کچھ بھی انسانوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ پیغمبر ہدایت ربانی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے ترجمان ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ النجم آیت نمبر 3-4 ترجمہ: وہ اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی کہتا ہے جو خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ عصمت: اللہ تعالیٰ نے انبیاء اس لیے بھیجے ہیں کہ لوگ ہر حالت میں ان کی اطاعت کریں، یعنی انبیاء کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا۔ غیر مشروط کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کے لیے کسی قسم کی شرط یا قید نہیں، بلکہ ہر وقت اور ہر حالت میں ان کی اطاعت کی جائے۔ غیر مشروط اطاعت صرف اس کی جا سکتی ہے جس سے کسی گناہ یا غلطی کا امکان نہ ہو، اس لیے انبیاء کو ہر طرح کے گناہوں اور غلطیوں سے پاک رکھا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے نہ فکر و اجتہاد کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور نہ اخلاق و اعمال کی لغزشیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی فکر و بصیرت بھی حد درجہ کامل ہوتی ہے اور اس کی اخلاقی قوت بھی۔ ایک طرف تو وہ احکام الہی کا منشا سمجھنے اور ان سے اپنے اجتہاد کے ذریعے مزید احکام نکالنے کی بہترین صلاحیتیں رکھتا ہے، دوسری طرف اسے اپنے نفس پر پورا قابو حاصل ہوتا ہے۔ اس کی اخلاقی حس، اس کا خوف خدا اور اس کا اندیشہ آخرت اس حد درجہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں کہ گناہ کے محرکات سر اٹھا ہی نہیں پاتے، اور ساتھ ہی خداوند کریم کی خصوصی نگرانی اور حفاظت انہیں فکر و اجتہاد کی غلطیوں اور اخلاق و اعمال کی کوتاہیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی قوت کا مالک ہوتا ہے اور خواہشات نفسانی سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ خداوند کریم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کمالات و معجزات عطا فرمائے تھے، نبی آخر الزماں کی ذات مبارک میں وہ تمام کمالات جمع کر دیے گئے۔ رسالت محمدی کی نمایاں اور بڑی خصوصیات میں سے
چند ایک یہاں پر ڈسکس کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، رسالت عامہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے گئے ان کے ذمہ دنیا کے تمام انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کا پیغام کسی خاص قوم یا علاقے تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ جب انسانی تمدن اتنی ترقی کر گیا اور ذرائع مواصلات اس قدر بڑھ گئے کہ پوری دنیا سمٹ کر ایک اکائی کی مانند ہو گئی، تو ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی جو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے یکساں شریعت لے کر آئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ ترجمہ: کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ ترجمہ: بڑی برکت والا ہے وہ رب جس نے اپنے بندہ خاص پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام جہانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ پہلی آسمانی شریعتیں محدود وقت، محدود علاقے اور متعین قوم کے لیے ہوتی تھیں، اس لیے ان میں اس وقت کے حالات اور تقاضوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت دائمی اور عالمگیر ہے، جس نے پہلی تمام شریعتوں کے قوانین کو منسوخ کر دیا۔ اب نجات کے لیے ضروری ہے کہ صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106۔ ترجمہ: ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ تکمیل دین: اللہ کا دین ہر زمانے اور ہر دور میں ایک ہی رہا ہے اور وہ ہے اسلام۔ قرآن حکیم میں ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 19۔ ترجمہ: بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین کی بنیادی تعلیمات تمام انبیاء کے ہاں یکساں رہی ہیں، البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن حکیم کے نزول سے اس دین کو مکمل کر دیا گیا اور زندگی کے تمام شعبوں میں ایسی رہنمائی مہیا کر دی گئی کہ قیامت تک آنے والے حالات کے لیے قرآن حکیم سے براہ راست اور بالواسطہ ہدایات مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ یعنی اب دین اسلام ہر طرح سے جامع اور مکمل ہے، اس میں قیامت تک کسی ترمیم، تنسیخ یا اضافہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلسلہ نبوت و رسالت کی تکمیل کا اعزاز رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ حفاظت کتاب: انبیاء کرام علیہ السلام پر خداوند کریم کی طرف سے آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ ایک محدود وقت، محدود زمانے اور مخصوص قوم کے لیے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کتب کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج توریت اور انجیل اپنی اصلی شکل میں دستیاب نہیں ہو سکتی، ان میں تحریف کی گئی ہے اور کئی آسمانی صحیفے ایسے ہیں جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے، مگر ختم المرسلین آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج 1400 سال گزرنے کے باوجود اپنی اصلی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اس مقدس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات قادر مطلق نے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 9، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن حکیم نہ صرف تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی محفوظ اور موجود ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت: اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس طرح محفوظ فرمائی کہ تاریخ انسانی میں کسی نبی، کسی بادشاہ، کسی فاتح اور کسی قائد کی زندگی اس طرح محفوظ نہیں رکھی گئی۔ یہ حفاظت خداوند کریم نے اسی انداز میں فرمائی ہے جس انداز میں قرآن حکیم کی حفاظت کی گئی۔
ختم نبوت کا اعلان ہی اس بات کی علامت ہے کہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کو قیامت تک زندہ رکھنے کی ذمہ داری لے لی گئی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی سے قیامت تک رہنمائی حاصل کی جاتی رہے اور کسی نئے رسول کی ضرورت باقی نہ رہے۔ سنت قرآن حکیم کی شرح ہے، اس لیے قرآن حکیم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سنت کی حفاظت کا بھی انتظام کیا گیا۔ اسی لیے تو قرآن حکیم میں ارشاد ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 80 ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سابقہ انبیاء کی رسالت کسی مخصوص قوم اور مخصوص دور کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق بھی اسی قوم اور اسی دور سے ہوتا تھا، مگر ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم چونکہ تمام عالم انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات اتنی جامع ہیں کہ قیامت تک کے ہر شخص کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر کے دنیوی و آخروی زندگی میں کامیابی و کامران ہو سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے حیات انسانی کے تمام گوشوں اور شعبوں کے لیے ایک نمونہ عمل پیش فرمایا، مثلاً معاشرت، معیشت، سیاست، تجارت، عبادت، ایمانیات وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے معاملات ہوں یا بڑوں کے، گھریلو معاملات ہوں یا سیاسی، ہمسائیگی کے تعلقات ہوں یا رشتہ داری کے، زمانہ امن ہو یا جنگ، غرض زندگی کے ہر میدان میں ہدایت اور رہنمائی مل سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے اس اعلیٰ اور کامل ترین رہنمائی کے بارے میں قرآن حکیم میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا گیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 ترجمہ: تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ختم نبوت ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40: لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے مختلف طریقوں اور لفظوں میں سے اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد جو لوگ بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کریں وہ دجال اور کذاب ہیں۔ قرآن و حدیث کے بعد تیسرے درجہ میں اہم ترین مقام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کو حاصل ہے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور ہر دور میں مسلمانوں کا یہی عمل رہا۔ چنانچہ ایک مسلمان کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو رسول برحق ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی تسلیم کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم گرد۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، ہماری زبان، دل اور اعمال کو پاک کر دے، ہمیں نیکی، سچائی اور ہدایت کے راستے پر قائم رکھ، اور ہمیں آخرت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ حافظ۔ تو میرے پیارے سننے والوں، اگلی ویڈیو میں ہم فرشتوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔